حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سے بات کر رہے ہیں۔ بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر 1210 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھ پر شیطان نے حملہ کیا۔ ان حالت نماز میں شیطان نے مجھ پر حملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قدرت دی تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور ارادہ کیا کہ میں اس کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دوں۔ اگر میں اسے مسجد کے ستونوں سے باندھ دیتا تو تم صبح تک اسے ستونوں سے بندھا ہوا دیکھتے۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، اے اللہ ایسی بادشاہت مجھے عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ مل سکے۔ حضرات محترم، حدیث ہو گئی یہاں پر مکمل۔ اب ذرا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، شیطان حملہ کر رہا ہے اور آپ نے اس شیطان کو پکڑ بھی لیا، دیکھ بھی رہے ہیں، باندھنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح نہیں، کیونکہ ہر ایک کو شیطان نظر آتا نہیں اور ہر ایک میں شیطان کو پکڑنے کی قوت و طاقت بھی نہیں ہے۔ یہ تو خاص اللہ کے بندے اولیاء اللہ ہوتے ہیں جنہیں شیطان بھی نظر آتا ہے، اسے پکڑ بھی لیتے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا تھا، بخاری میں حدیث ہے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ اب اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نماز میں اگر عمل کثیر کر لیا جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور نماز میں اگر عمل قلیل کیا جائے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ جیسے حضور کا پکڑنا، فرض کر لیجئے کسی شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو جائے، کوئی چھپکے لیے آ جائے اور وہ اس کو بھگانے کے لیے ایک طرف سے ہاتھ ہٹا دے یا پھینک دے، تو اس کے لیے اتنا عمل کثیر نہیں ہے، قلیل ہے، اس کو اس کی ہے اجازت۔ اب چونکہ شیطان حملہ آور ہو رہا تھا، اب انسان کیا کر سکتا ہے؟ اگر کوئی برا خیال آ جائے اس کو دھتکار سکتا ہے، وہ توجہ نہ لگائے اور دھیان لگائے رب کی جانب اور پناہ مانگے اللہ سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے اثر سے بچ جائیں گے۔ دوسرا یہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کرتے ہوئے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی۔ تو نبی جو ہیں ایک دوسرے کا ادب بھی کرتے ہیں، کیونکہ سارے نبی نفس نبوت میں سب برابر ہیں، لیکن مراتب کا فرق ہے۔ حضور کا جو ادب تھا وہ منصب نبوت کے اعتبار سے تھا، ان کی دعا مجھے یاد آ گئی، اس لیے اس کو ادب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ حضور علیہ السلام سے افضل ہیں اور بڑے ہیں، اس اعتبار سے آپ نے ان کا ادب کیا ہے، ہرگز اس کا مطلب یہ نہ تھا۔ حضرات محترم، ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ قوت بھی دی ہے، چاہے تو شیطان کو پکڑ کے باندھ بھی دے، جبکہ ہر ایک میں یہ قوت بولیے نہیں ہے۔ تو لہذا نماز میں تھوڑا سا عمل کرنے کی اجازت ہے، زیادہ کرنا نہیں۔ اب عمل کثیر کی تعریف بیان کر دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک بار کو جانے ٹھیک ہے، 3 بار کو جانا ٹھیک نہیں ہے۔ عمل کثیر کی تعریف یہ ہے کہ کوئی دور سے دیکھنے والا شخص یہ دیکھ کے اندازہ لگا لے کہ یہ نماز ادا نہیں کر رہا، کوئی ایسا فعل کرے نماز کے اندر کہ وہ دور سے دیکھنے والا شخص اندازہ لگا لے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو کہتے ہیں عمل کثیر۔ فرض کر لیجئے کہ وہ دونوں ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو جائے اور اپنے گریبانوں کو سیدھا کرنا شروع کر دے، تو جو ایسا کام کرنا کیا سمجھے گا دور سے کہ ابھی اس نے نماز میں شروع نہیں کی، نماز شروع کرنے والا ہے، تو اس سے کیا ہوگی؟ نماز بولیے فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک رکن میں ایک مرتبہ
کوئی ہاتھ اٹھا لے تو یہ اس کو اجازت ہے، بار بار کرنے کی حاجت نہیں ہے، اس سے نماز بولیے خراب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر، ایک شخص اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا بار بار، فرمایا اس کو نماز میں اتنا ہی حصہ ملا ہے جتنا ہی نماز میں رہا۔ نماز ہے دھیان دینے کا، جب اس میں بھرپور توجہ دیں گے تو اس کا لطف آئے گا، اور اللہ اور رب کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، اور بے توجہ سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو لطف بولیے نہیں آئے گا۔ تو لہذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔